ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی جو عظمت اور بزرگی والا ہے، اور پاک ہے میرا پروردگار جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا۔ درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کل من علیہ فان، زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے، سوائے اللہ کے ہر چیز فانی ہے اور ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہنے والی ہے۔ وہ ذات جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور انہیں رزق فراہم کر رہا ہے، اور تمام مخلوقات اس کی نظر میں ہے، اور اسی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مولا ہمیں ہدایت کے راستے پر قائم رکھنا۔ اور اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جو شخص اللہ کو مضبوط پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے، اس کے راستے کو پکڑ لیتا ہے۔ جب اس کے راستے کو پکڑ لیا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے گمراہ نہیں ہونے دیتا اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت کو مضبوطی سے تھامنے میں رائے ہدایت کے حصول کی ضمانت دی گئی ہے۔ گویا تعلق باللہ ہی سے رائے ہدایت ملتی ہے، اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی کہ اللہ کا دامن رحمت تھامنے سے کیا مراد ہے اور کیسے تھاما جاتا ہے، اور اللہ تعالی سے تعلق کس طرح قائم ہو سکتا ہے جو انسان کو راہ ہدایت پر گامزن کر دے، استقامت عطا کر دے اور اس کے سیرت و کردار میں تبدیلی لے آئے۔ تعلق باللہ کے درجات ہیں، اللہ کے ساتھ اگر تعلق کو قائم کرنا ہے تو اس کے درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کردہ کتب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین موجود ہیں، اور تعلق باللہ کے متعلق گفتگو موجود ہے، اور تعلق باللہ کا جو پہلا درجہ ہے، پہلی سیڑھی ہے، وہ ہے کہ جس بندے نے اللہ تبارک و تعالی
کا قرب پانے کے لیے، تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ارادہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی بھی اسے اپنا بنانے کا ارادہ فرما لیتا ہے۔ اور یہ بات جو ہے بڑی واضح ہے کہ جو شخص اللہ تعالی عز و جل کا ارادہ کر لے اور جس کے دل میں خالصتاً اللہ کی محبت کے ارادے میں فنا ہو جائے، خالص اللہ سے تعلق کو قائم بنانے کے لیے، اللہ کی ذات میں فنا ہونے کے لیے، تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اس ارادے کے ساتھ کہ سوا اللہ کے میرے پاس کوئی چیز نہ رہے، ایسے شخص کو مرید کہا جاتا ہے۔ اور جب بندے نے اللہ کا ارادہ کر لیا، بندے نے اللہ کے قرب کو پانے کا ارادہ کر لیا، اللہ کو حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا، اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیا، اللہ کے اندر گم ہونے، معرفت حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا، اور اللہ ہی ہر چیز سے زیادہ پیارا ہو گیا، تو وہ مرید بن جاتا ہے۔ اور دوسری صورت، اگر اللہ اس بندے کا ارادہ فرما لے تو وہی مرید جو ہے مراد بن جاتا ہے۔ جب بندے کی چاہت کو اللہ دیکھتا ہے، یہ تو دنیا کو چھوڑ کے میری طرف آ رہا ہے، اس کے دل میں مال و زر کی، دنیا کی، حسن و جمال کی، کسی چیز کی محبت نہیں ہے، یہ تو فقط میری محبت میں گم ہے، تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے ہر چیز کو چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اسے اپنے قریب لے آتا ہے، وہ اللہ کی چاہت بن جاتا ہے، اور وہ پہلے مرید تھا اب اللہ کی مراد بن جاتا ہے، یعنی اللہ اسے منزل عطا کر دیتا ہے۔ اس مراد سے مراد یہ ہے کہ اللہ جسے اپنا قرب دے دے، گناہوں سے بچا لے، اس کے تعلق کو مضبوطی مل جائے، اور اس کے پاؤں پھسلے نہ اور گناہوں کی طرف نہ جائے، تو وہ مرید جو ہوتا ہے وہ خداوند تعالی کا مراد بن جاتا ہے۔ اور بندہ اگر اللہ کا طالب بنے تو وہ اسے مطلوب بنا لیتا ہے، اگر اللہ تعالی محب بنے تو وہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ کی محبت جو ہے، ہم دنیا میں جتنے بھی بھاگ لیں، سوائے اللہ تعالی عز و جل کی محبت کے ہر چیز میں دھوکہ ہے اور فنا ہے، بقا نہیں ہے اس کے اندر۔ اگر بقا کی چیز ملتی ہے اور دائمی زندگی ملتی ہے اور دائمی جو قرب نظر آتا ہے، وہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آتا۔ اور وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کا تعلق اللہ سے بن جائے، تعلق باللہ مضبوط ہو جائے، اور اس طرح کا مضبوط ہو کہ پھر جدائی نہ ہو۔ تو جب بندہ تعلق باللہ کے درجے کو پا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے خلوص کو دیکھتے ہوئے ان کا ارادہ کر لیتا ہے، اور اللہ بھی انہیں چاہنے لگتا ہے اور ان کی طرف اپنی توجہ فرما دیتا ہے، اور اپنے لطف و کرم کی بارش برسا دیتا ہے، لطف و کرم سے اسے نواز دیتا ہے۔ بندہ تو طلب الہی کے اندر اللہ کی محبت میں مرید ہونے کی نیت رکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کے کرم کی انتہا یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تجھے مراد بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ خالصتاً میرا ارادہ کر، تیرے ارادے میں، تیری جستجو کے اندر، تیری نیت کے اندر میرے سوا ہر چیز ختم ہو جائے، اور اپنے دل کو میرے ارادے سے معمور کر، اور میری ہی محبت کو حاصل کرنے کی جستجو کر، اور پھر دیکھ میں تجھے کس مقام پر لے کے جاتا ہوں۔ اور تعلق باللہ پھر ایسا مضبوط ہو جائے گا، جس نے رحمت خداوندی کے دامن کو تھام لیا، پھر اللہ اسے کیسے چھوڑے گا۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اس مقام تعلق باللہ پر مراد کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو ساری دنیا اس بندے کا ارادہ کرنے لگتی ہے. اس لیے کہ جب اللہ نے اپنا شفقت اور لطف و کرم کی طرف کر لیا تو پھر مخلوق کیوں نہ اس کا ارادہ کرے اور اسے اپنی توجہ کا محض مرکز بنائے, مرکز و محور بنا کے اس بندے کی اور عزتوں کو دوبالا کر دے. اللہ تو اپنے بندے کو دنیا میں بھی عزت ادا کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی عزتیں عطا کرتا ہے. اور تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کے لیے اس کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ اور جس نے اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ کیا اور جس چیز کا اس نے ارادہ کیا, اب اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے ہم سے کسی شے کا ارادہ کیا ہم نے اسے وہ شے عطا کر دی, اسے وہ دے دیا. جس نے بھی ارادہ کر لیا. اب طلب دیکھنی ہے کہ ہماری طلب کیا ہے اللہ سے, کیونکہ اللہ اعلان کر رہا ہے وَمَنْ أَرَادَ مِنَّا آتَيْنَا, جس نے ارادہ کر لیا مجھے پانے کا, میری ذات کو پانے کا, تو میں اپنی ذات ہی اسے دے دوں گا. تو اللہ سے تو جو طلب کیا جائے, جائز چیزیں طلب کی جائیں, اللہ عطا کرتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ پہلے درجے میں بندے نے اللہ کا ارادہ کیا اور اسے ہی چاہا اور ہر چیز کو چھوڑ دیا اور اسی سے فقط اس نے اپنی لو لگا لی, تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ارادے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے اپنا قرب دے دیا. اب دوسرے درجے میں بندے کا اللہ سے تعلق اس قدر عالی شان اور مضبوط و مستحکم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سے کوئی چیز بھی طلب کرتا ہے تو اللہ اسے عطا کر دیتا ہے. اللہ اسے مستجاب دعا کر دیتا ہے, اسے عطا کر دیتا ہے. اور اگر بندہ اللہ سے اس کی ذات کی چاہت کا سوال کرے تو اللہ اسے نہ صرف اپنی چاہت عطا کرے گا بلکہ اس بندے کو بھی چاہنے لگ جاتا ہے. بندے کی مانگنے والی جو کیفیت ہے, اگر یہی سوال اس کے لیے ایک بندہ مانگتا رہے ساری زندگی کہ اے اللہ میں تیری ذات سے تیری چاہت کا سوال کرتا ہوں, تیری محبت کا سوال کرتا ہوں, تیری رضا کا سوال کرتا ہوں, تیری بخشش و مغفرت کا سوال کرتا ہوں, اور دنیا کی کوئی اور چیز نہ مانگے, صرف یہ جو چند الفاظ میں نے کیے ہیں یہ مانگتا رہے, جو نہیں مانگا وہ بھی اللہ اسے عطا کر دے گا. کیونکہ اللہ کی جستجو نے, اللہ کی محبت نے, تعلق باللہ نے دنیا کی چیز مانگنے کے لیے اسے بالکل فارغ کیا ہی نہیں. وہ اتنا مصروف ہو گیا کہ اس کی ذات اور اس کی نگاہوں میں فقط اللہ کی ذات سمائی رہی, اس لیے اس نے دنیا کی کسی چیز کو نہیں مانگا. جب مانگا تو مولا سے مولا ہی کو مانگ لیا, اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لیا, اللہ سے اس کی محبت کو مانگ لیا, اس کی چاہت کو مانگ لیا, اس کی رضا اور بخشش کو مانگ لیا. اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے مانگنے کے لیے؟ باقی تو درجے سب سے نیچے ہیں, دنیا کی کامیابیاں, دنیا کے مال, دنیا کی فتح یابیاں, یہ تو اللہ کی محبت سے بالکل نیچے ہیں. سب سے قیمتی چیز میرے عزیزو جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے. جسے اللہ کی محبت مل جائے پھر اسے اور کیا چاہیے. تو میں نے پہلا درجہ بھی تعلق باللہ کا بتا دیا اور دوسرا درجہ بھی بتا دیا, اور تعلق باللہ کا تیسرا مقام جو ہے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے جس نے ہم سے محبت کی ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, اور جس نے جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر قناعت کر لیا, یعنی وہ کہتا ہے کہ مولا کچھ تیرے پاس ہے میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم بھی اس بندے کے ہو گئے اور جو کچھ ہمارا ہے اور وہ سب بھی اس بندے کا ہو گیا. وہ اس کی مثال کیا ہے, اس کو تھوڑا آسان کر دیتا ہوں. تیسرا درجہ تعلق باللہ کا, پہلے تعلق باللہ میں وہ اللہ ہی کی جستجو رکھتا ہے,
دوسرا جب وہ پہلا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو دوسرے درجے میں اللہ سے وہ جو مانگتا ہے دے دیتا ہے. اب تیسرے درجے میں جو ہے جب وہ محبت کرنے لگتا ہے اور قناعت کرتا ہے جو اس کے پاس ہے. کپڑے پہنے ہوئے کہتا ہے کہ مالک یہ کپڑے بھلا دنیا داروں کی نگاہوں میں بڑے سستے ہیں لیکن دیے جو تو نے مجھے میں اس پہ راضی ہوں. لوگوں کو عالی شان کھانے دیکھتا اور خود سوکھی روٹی کھا کے کہتا ہے مولا وہ کھانے ان کے نصیب میں تھے جو تو نے مجھے عالی شان رزق دیا بھلا وہ سوکھی روٹی ہے لیکن مجھے بڑی عزیز ہے کہ میرے رب نے مجھے دی ہے. اس پر قناعت کر لیتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے اے قناعت کرنے والے بندے تیرے تعلق باللہ نے اتنی مضبوطی اختیار کر لیا ہے لے میں بھی تیرا اور میرے خزانے بھی تیرے ہو گئے. یہ تیسرا درجہ ہے مومن کا تعلق باللہ میں جب وہ اپنے رب کی جستجو کے اندر ہر چیز سے بیگانہ ہو کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف وہ اپنا تعلق اور رشتے کو مضبوط بنا لیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کہا کہ جس نے ہم سے اکتفا اور بھروسہ کیا اور پھر طالب و محتاج بن کر دائیں بائیں اس نے نہیں دیکھا وہ ایسا طالب میرا بنا اور ایسا اس نے مجھے مقصود و مطلوب بنایا اس کا دھیان اور خیال کسی طرف گیا ہی نہیں ہے میرے سوا اس نے ہر ایک سے سوال کرنا ختم کر دیا اس نے مانگنا ہی ختم کر دیا اسے غنا کا وہ درجہ عطا کیا. غنائیت کے بھی درجات ہیں وہ اپنے مقام پہ بیان کروں گا. جب تعلق باللہ بنا اور ایسی غنا پیدا ہو گئی اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سمادیت سے اسے وہ جزو خاص عطا کیا اور وہ ذرہ جو اس کو عطا کر دیا وہ ساری دنیا سے بیگانہ ہو گیا فقط مولا کا بن گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پھر جو کچھ میرے پاس ہے یہ بندے سارا تیرا ہے اور تیرے ہی لیے ہے اور تجھے میں نے مالک بنا دیا ہے. اور اسی حدیث قدسی کی تفسیر میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. میرا رب فرماتا ہے میری رضا اور حصول کے لیے تو نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لایا ہوا دین تھا جو شریعت تھی جو کتاب تھی اور جو ان کا عمل انہوں نے بتایا تھا اس میں تو گم ہو گیا مجھے پانے کے لیے میری جستجو کے لیے اور تو نے وفا اس انتہا تک کر دی کہ تو ہر چیز سے بیگانہ ہو گیا. اب یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے لوح و قلم کا بھی میں نے تجھے مالک بنا دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اگر ہم ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ حاصل کریں تو بہت بڑی کامیابی ہے. اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنی معرفت کی نعمت عطا فرمائی ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جس آزمائش کے اندر اتارا ہے ہم اس آزمائش کے اندر پورے کے پورے اتر جائے کہ یہ دنیا اللہ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے. یہ زندگی اور یہ موت بھی آزمائش کے لیے ہے یہ جوانی اور بڑھاپا بھی آزمائش کے لیے ہے صحت یابی اور بیماری بھی آزمائش کے لیے ہے مال کا ملنا اور مال کا نہ ملنا یہ بھی انسان کی آزمائش میں سے ہے. اب اللہ تعالیٰ اسے آزما رہا ہے کسی کو دے کر اور کسی سے لے کر کسی کو صحت دے کر اور کسی کو بیماری دے کر. اور وہ خوش نصیب بندہ ہے جسے صحت میں اپنا رب یاد رہے صحت یابی میں اپنا مالک یاد رہے اور وہ بھی بڑا خوش نصیب بندہ ہے جسے بیماری کے اندر بھی خبر ہو جائے اب تو قبر میرے قریب ہے عمر میری بہت گزر گئی ہے اب تو میں اپنے مالک کو راضی کر لوں. یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ انسان پہ بڑھاپا آ جائے سفید بال آ جائیں اور اس کے اندر خوف خدا بڑھ جائے اللہ کے قریب جانے کی جستجو بڑھ جائے. موت سے مومن نہیں ڈرتا یاد رکھیے گا کافر کو ڈر ہوگا موت سے جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کیوں کا ڈرے گا کیونکہ اس نے تو زندگی اللہ کے لیے گزاری اللہ کی رضا کے لیے گزاری. یہ تو ایک ٹرانسفر ہے انتقال ہے یہاں سے اس جہاں کی طرف جانا ہے. اور جس نے یہاں پر اپنے قدموں کو مضبوط کر لیا دامن کو پاک و پاکیزہ کر لیا
پھر قبر اس کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرے گی، راحت کا سامان بن جائے گی۔ اس قبر کو منور کرنا ہے میرے عزیزوں، جہاں ہم نے جانا ہے اور اللہ کی طلب کے اندر ہم نے رہنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو کہا ہے کہ میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، دنیا کی چیز مانگو گے جائز وہ بھی تمہیں دوں گا، میری ذات کو مانگو گے میں وہ بھی تمہیں عطا کر دوں گا۔ اور رب نے تو فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، لیکن ہم دعا کرنے والے بن جائیں اور اس سے مانگنے والے بن جائیں، اور مانگنے میں بھی ہماری طلب اللہ کی ذات بن جائے۔ کاش کہ ہم اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بن جائیں۔ تو جس نے یہ چیز کر لی، آپ نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز بھی عطا کرے گا جو اس نے نہیں مانگی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں بندہ اس مقام تک جا پہنچتا ہے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، اور اسے اپنے رب پر اتنا اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے اتنی خدمات سر انجام دیتا ہے کہ اب اگر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور کوئی شے طلب کرے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ تہمت نہ بن جائے، کہیں اس کے لالچ میں نہ آ جائے۔ تو لہذا بہت سے متقی لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی اپنی مراد نہیں مانگتے، بلکہ کہتے ہیں میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، بس میں اس کو یاد کرتا رہوں اور اس کا ذکر کرتا رہوں اور اس کی اطاعت کے کاموں میں مشغول رہوں اور صبر کے ساتھ شکر گزار بندوں میں داخل ہو جاؤں۔ یعنی وہ لوگ جو ہے ریاضت و عبادت میں اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اللہ پر ان کا بھروسہ اور توکل اتنا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ سوائے اللہ کے کوئی چیز طلب کرتے ہی نہیں ہیں، اور ان کی ذہنیوں میں وہ مقام آتا ہے کہ جب اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کے اس درجے پر پہنچتے ہیں اور پھر انہیں مانگنا نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ بن مانگے ہی انہیں سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ اور بہت سے لوگ تو اس مقام کو جو گزرتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور اس کے لیے میں ایک مثال نص قرآن سے بیان کر دیتا ہوں کہ انسان کس صورت میں اللہ سے نہیں مانگتا، اتنا اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ جب آپ نے نمرود کے دربار میں کلمۃ الحق پڑھا اور اسے توحید کی تلقین فرمائی کہ اے نمرود، اے ظالم بادشاہ، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو، اور تم خدا بنے بیٹھے ہو۔ جابر اور ظالم کے سامنے کلمہ حق پڑھا اور اسے دعوت حق دی، یہ ہے کلمۃ الحق، یہ ہے الائے کلمہ حق، کہ جابر کے سامنے اللہ کی بات کرنا، اللہ کے نبی کی بات کرنا، اور یہ جہاد اکبر ہے۔ تو آپ نے تلقین کی نمرود کو، وہ آپ کا جانی دشمن بن گیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، بت کدے کو پارا پارا کر دیا، ریزا کر دیا، ہتھوڑے کے ساتھ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا چھوٹوں کو مارنے کے بعد، اور بڑے کا بھی بازو شازو کاٹ کے اس کے گلے میں آپ نے وہ ہتھوڑا لٹکا دیا۔ پھر بستی والوں نے سزا دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دہکتے کولوں والی آگ جلائی، اس آگ کا الاؤ آسمان تک جا رہا تھا، اور اس لیے کہ جناب ابراہیم کو ڈالا جائے گا۔ اب یہاں پر وہ توکل جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیان کرنے جا رہا ہوں، اور وہ بھروسہ اور اعتماد اور وہ یقین بیان کرنے جا رہا ہوں، اور انہیں پتہ ہے کہ یہ آگ میرے لیے سلگائی جا رہی ہے اور اس میں مجھے پھینکا جائے گا، اور وہ آگ جلائی گئی، کئی مہینوں تک وہ دہکتی رہی اور اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے یہ ساری خدمت اپنے رب کی رضا اور اس کے حکم سے کی تھی، اور اللہ کی مشیت کو چاہا، اللہ کی محبت کو چاہا، اور نمرود کے دربار میں کلمہ حق کہا، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور جب آگ میں ڈالے جانے کا وقت آتا ہے کہ اب بالکل تیار ہیں،
اور اس میں ڈالا جانا ہے. اور جناب سیدنا جبرائیل امین امتحان کے لیے حاضر ہوتے ہیں, سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جناب ابراہیم, یہ مانگنے کا وقت ہے, اپنے رب سے مانگتے کیوں نہیں؟ آپ کی کوئی طلب ہے تو فرمائیے, میں آپ کی بارگاہ کے اندر آ گیا ہوں, میں آپ کے لیے یہ ابھی اسی وقت آپ کی مدد کے لیے پہنچتا ہوں. تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبرائیل, تجھ سے تو میرا کوئی مطالبہ ہے ہی نہیں, میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا. اے جبرائیل امین, بس میں اپنے رب کو جانتا ہوں, میں اپنے رب کو جانتا ہوں. تو جناب ابراہیم کو جناب جبرائیل نے کہا تو پھر اپنے رب سے تو دعا کیجیے, سامنے آگ نظر آ رہی ہے. اے جناب ابراہیم علیہ السلام, اب آپ آگ میں گرنے والے ہیں. تو پھر آپ فرماتے ہیں میرے سوال سے پہلے میرا رب میری حالت کو دیکھ رہا ہے. جس رب کے لیے میں نے کلمہ جہاد پڑھا ہے, میں نے توحید لا الہ الا اللہ کی توحید اور یہ علم اس کے سامنے پیش کیا ہے, یہ دعوت پیش کی ہے, جس رب کی, اس رب کو پتا ہے کہ یہ ابراہیم ہے اور آگ سلگ رہی ہے, میرا رب اگر یہ چاہتا ہے کہ میں آگ میں جاؤں تو میں اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے یقین, یہ ہے پختگی ایمان کی, اللہ سے محبت, اللہ سے تعلق, اللہ سے جستجو, اللہ کی رضا کا کتنا بڑا درس جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے. بالکل عنقریب وہ ایام بھی آنے والے ہیں قربانی کے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میری یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور مجھے اپنے رب پر اتنا یقین ہے کہ جس ذات کے لیے سارے کام میں نے کیے ہیں وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا بلکہ وہ میری دستگیری فرمائے گا. یہ درجہ ہے انسان کا کہ جب انسان کی یہ کیفیت بن جائے, یہ کیفیت بن جائے کہ اسے دنیا کے اسباب بھی اچھے نہ لگیں سوا اللہ تعالیٰ کے, سمجھ لو کہ یہ بندہ ترقی کی طرف پہلے درجے میں کامیاب ہو گیا ہے. نبی اور رسولوں کا تو بہت درجہ اور مقام ہے, اگر کسی مومن کی بھی یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے, اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے. اور مومن کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب وہ تسلیم و رضا کے اس درجے پہ پہنچتا ہے کہ وہ زبان نہیں کھولتا, اپنی زبان کو بند کرتا ہے. تو اس جگہ پر مفسرین فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک جملہ آگ میں ڈالے جانے سے پہلے فرمایا, اور جملہ کیا تھا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یہ مفسرین نے تفسیر کے دوران یہ لکھا ہے کہ اگر اس وقت ایک کلمہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ جو جاری ہوا وہ یہی تھا, اور آسمان فلک نے دیکھا, اس دنیا و جہان نے دیکھا, فرشتوں نے دیکھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈالا گیا, لیکن وہ آگ ان کے لیے صرف ٹھنڈی نہیں ہوئی, اس نے سکون کا سامان بھی دے دیا کہ جیسے ایک باغ کے اندر بندہ گھومتا ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. تو آپ تسلیم و رضا کے بلند مقام کے اوپر فائز تھے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا. تو میرے عزیزوں, میں آپ کو تعلق کے باللہ میں 4 چیزوں کی بنیادی جو ہے تعلیم میں نے اس وقت دی ہے کہ اللہ کے لیے ارادہ کرنا, اس کو پانے کے لیے, اور اس ارادے میں کوئی اور شامل نہ ہو, اور مانگنا بھی ہے تو اللہ سے مانگنا ہے, اور جستجو بھی جو ہے وہ اللہ کے لیے رہنی ہے, اور اللہ کے سوا ہر چیز سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے. دنیا کے اسباب بھلا تمہارے لیے جائز اور حلال بھی ہیں, لیکن تمہارا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہے کہ تم اسے چھوڑ نہیں سکتے. میرے عزیزوں, اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے تو آگ کو دیکھ کے بھی گھبراہٹ کا کوئی ایسی کیفیت پیدا نہیں کی, اور اس وقت یہی پڑھا حسبی اللہ و نعم الوکیل, حسبی اللہ و نعم الوکیل, یہی پڑھا. لیکن آج کا نوجوان اپنے ایمان کو تھوڑی سی چیز کے اوپر بیچ دیتا ہے, عام بندہ بھی تھوڑی سی چیز کے اوپر اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. ایمان ہی ہے جس نے ہمیں بچانا ہے اور جس نے جنت میں لے کے جانا ہے, اور اسی ایمان کی وجہ سے جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہونا ہے. آئیں ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں اور اس کی نعمتوں کے شکر گزار بندے بن جائیں, اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کہ جو بھی احکامات ہیں, جو شریعت لے کے آئے ہیں, جو آپ کی سنت مبارک ہیں, اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو وہ محبت عطا فرمائے, اطاعت نصیب فرمائے, صابر و شاکر بنا دے. آمین بجاہ نبی الکریم.